معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اپنی محبت کو صرف ایک عمل سے پائیں اور محبت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتا، یا آپ سے آپ کا چاہنے والا، آپ کا محبوب دور چلا گیا، روٹھ کے چلا گیا، ایسا روٹھ کے چلا گیا کہ پہلے ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی آپ کا نام لیتا تھا، آپ ہی کی محبت کا تذکرہ کرتا تھا، لیکن اب آپ کا نام تک نہیں لیتا۔ معزز سامعین کرام، تو آئیے نا اپنی محبت کو پائیے، اپنی محبت کو کسی کے دل میں اتاریے، آئیے نا اپنی محبت کو کسی کے دل میں رچا بسا لیجیے، آئیے نا کسی کے دل میں اپنا پیار ڈال دیجیے نا۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے۔ سورہ اخلاص کو اس طرح پڑھیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ کا محبوب آپ کے پیچھے بھاگ کر آئے گا، ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ سے محبت کے دعوے کرے گا۔ معزز سامعین کرام، وظیفہ بتانے سے پہلے ہر وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وظیفے کے لیے اجازت کمنٹ سیکشن میں آمین لکھے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ جب یہ عمل کر دیں، آپ کو آپ کی محبت مل جائے، کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ جس کو پرابلم ہے وہ لازمی بتا دے، کیوں؟ اس لیے کہ ہفتہ وار دعا ہوتی ہے، اس دعا میں آپ کا نام بھی لیا جائے گا، لہٰذا اپنا نام لازمی لکھیے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ معزز سامعین کرام، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ وظیفہ بتا دو، میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ کوئی آتا ہے مجھ سے، میرا چاہنے والا ناراض ہے، پہلے سچی محبت کرتا تھا، شادی کے دعویدار تھا، اب دور چلا گیا۔ سسرال والے آتے ہیں، کہتے ہیں بہو نے تنگ کر دیا، بہو کہتی ہے سسرال والوں نے تنگ کر دیا، محبت کا کوئی عمل بتا دیجئے۔ بہن آتی ہے، آ کے کہتی ہے مفتی صاحب میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، محبت کا کوئی عمل بتا دیجئے، میرے بھائی وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یا بھائی آتا ہے میری بہنیں مجھ سے محبت نہیں کرتی، ماں باپ آتے ہیں ہماری اولاد ہم سے محبت نہیں کرتی۔ تو سن لیجئے، محبت کا وہ عمل جس کے ذریعے لاکھوں کو محبت کو پاتے دیکھا ہے، لاکھوں کی بگڑی کو بنتے دیکھا ہے، لاکھوں کے کاموں کو ہوتے دیکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مصلی لے لینا ہے وضو کر کے، پھر مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو جانا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، پھر ایک ہی بار درود پاک پڑھ لینا ہے، وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو۔ معزز سامعین کرام، نہایت ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھیے گا۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ لیجئے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح پڑھنی ہے کہ جب سانس پیچھے کو جائے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہاں احد پہ آ جائیں، اپنے محبوب کا نام 3 مرتبہ لے لیں، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے پھر اپنے محبوب کا نام لے لیں۔ پہلے میں یا ودودو نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھنا، دوسرے میں پڑھنا ہے۔ اب پھر تیسری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور
یا ودود ہو 3 مرتبہ اور اپنے محبوب کا نام 3 مرتبہ لیں اور 3 ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، شروع میں 1 مرتبہ، اینڈ میں 3 مرتبہ، پھر 33 بار استغفار کریں، لگاتار 3 دن یہ عمل کریں۔ معزز سامعین کرام، آپ کا محبوب مچھلی کی طرح آپ کے پیچھے تڑپے گا، ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی آپ ہی کا نام لے گا۔ تو چلیے نا، اپنے محبوب کی محبت کو پائیے، اپنے حامد کو اپنی محبت میں گرفتار کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔